إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو عصر بعد سے چل رہا ہے، اس میں آپ نے مختلف موضوعات پر، جو موضوعات کے نوجوانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان پر آپ گفتگو سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، ابھی آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سنا، ڈرگز کی لعنت پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اس موضوع پر کئی مرتبے جمعہ کا خطبہ بھی ہم دے چکے ہیں، پھر ضلعی جمعیت الحدیث کے تحت ایک پروگرام چھوٹی چار مینار میں منعقد ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے تقریباً 8 گھنٹہ 40 منٹ اس موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ بہرحال یہ ایسا موضوع ہے، بار بار ہر بار 100 بار بولنے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ بولنے کی ضرورت ہے۔ ہر محلے، ہر علاقے، ہر گلی، ہر مسجد نے اس موضوع پہ بولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ ڈرگز کی لعنت میں بری طرح سے گرفتار ہے، بری طرح سے، اور یہ ایک عالمی چین سسٹم نظام تجارت ہے۔ یہ بدترین کاروبار ہے، بدترین تجارت ہے، نسلوں کو برباد کرنے والی تجارت، انسانیت کو رسوا کرنے والی تجارت، انسان کو حیوان بنانے والی تجارت۔ مال کی ہوس میں کچھ لوگ انسان کے اخلاق کو بگاڑ کر، انسان کو یہ حیوان بنا کر وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ مال کی ہوس ہے اس کے پیچھے، ہوس دنیا ہے اس کے پیچھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر ڈرگز سے ریلیٹڈ بہت سخت قوانین ہیں۔ خلیجی ممالک میں، خاص کر سعودی عرب جیسے ملک میں، اگر کوئی ڈرگز کی تجارت کرتا ہوا پکڑا گیا، سیدھے سزائے موت ہے، سیدھے سزائے موت۔ کوئی رحم نہیں کیا جاتا ہے، کوئی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ سزائے موت دی جاتی ہے اس شخص کو جو ڈرگز کا تاجر ہے اور جو کسی بھی طرح سے ڈرگز کو ملک کے اندر داخل کرنے کی اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی لعنت ہے جو انسانی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، انسانی زندگی عذاب بن جاتی ہے، خاندان برباد ہو رہے ہیں، فیملیاں برباد ہو رہی ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں۔ عقل بہت بڑی دولت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام انسان کی بنیادی طور پر انسان کی عقل کی حفاظت چاہتا ہے، انسان کے نسب کی حفاظت چاہتا ہے، انسان کے دین کی حفاظت چاہتا ہے، انسان کے مال کی حفاظت چاہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے نا تو انہی مقاصد کے ارد گرد گھومیں گی۔ انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنگل کے درندوں میں اور ہم میں فرق کرنے والی چیز عقل ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیے اور جنگل کے درندوں کو نہیں دیے وہ عقل ہے۔ اس عقل کی حفاظت ہونی چاہیے، اور جو چیز بھی اس عقل کو معوف کر دیتی ہو، جو چیز بھی اس عقل کو ختم کر دیتی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پرانے زمانے میں شراب تھی،
انسان شراب پی لے تو پھر عقل سے پیدل ہو جاتا تھا، شراب پی کر وہ کام اور وہ حرکتیں کرتا تھا جو جنگل کے درندے بھی نہیں کرتے. اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا. ام الخبائث کہا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ ام الخبائث. شراب پی لے انسان ہر برائی کرے گا، ہر برائی کرے گا. نسائی کی حدیث میں اللہ کے نبی نے وہ جو بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے نا، صحیح حدیث ہے. ایک عورت نے ایک شخص کو جو کہ اپنی جگہ فی نفسی ہی اپنی جگہ نیک تھا، صالح تھا، پھنسا لیا. ایک عورت نے کہا کہ اب میرے پاس سے چھٹکارا پانا ہو تو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں، تبھی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی، ورنہ یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہیں. کہا یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا تو یہ لڑکا ہے بچہ ہے اسے قتل کرو، یا تو شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے شراب پیو. ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا تبھی میں یہاں سے جانے دوں گی تمہیں. اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے دیکھا 3 برائیاں سامنے، ایک ہے زنا، ایک ہے قتل اور مرڈر، اور ایک ہے شراب پینا. اس نے سوچا ان تینوں میں سب سے ہلکا جرم شراب ہے، شراب پی لیتے ہیں، مجبوری میں شراب پی لیتے ہیں، شراب پی کے یہاں سے چھٹکارا پاتے ہیں. اس نے شراب پی لی، کہا کہ ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں. اور شراب پیتے ہی جیسے ہی نشہ چڑھا، اس بچے کو قتل بھی کیا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا. سمجھ رہے؟ انسان کی عقل جب معاف ہو جائے، انسان کی عقل جب ختم ہو جائے، اس میں اور جنگل کے درندے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. ارے آپ دیکھتے نہیں شرابی کس حالت میں پڑا رہتا ہے، راستے میں جیسے کتے پڑے رہتے ہیں نا سڑکوں پر، کتے نشے کی حالت میں، نشے میں دھت شرابی کتوں کی طرح سے سڑک پہ پڑا رہتا ہے. کتنی غلیظ چیز ہے یہ، جو انسان جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم ترین مخلوق ہے، اس کو کتنا رسوا کر کے چھوڑ دیا ہے. سڑک پر کتے کی طرح سے پڑا رہتا ہے، کچرے میں پڑا رہتا ہے، نالیوں میں پڑا رہتا ہے، موریوں میں پڑا رہتا ہے. یہ انسان کی کرامت کے خلاف ہے. اس لیے اسلام نے سختی سے منع کیا، سختی سے منع کیا. کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کامیابی چاہتے ہو، یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ فلاح ہے، ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. بہرحال شراب تو اب ماضی کی بات ہوئی، ترقی یافتہ زمانہ ہے، یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ ترقی یافتہ کلچر ہے. یہ تو جرائم نے بھی بڑی ترقی کی ہے، جرائم نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے. اب شراب کی جگہ نت نئی چیزوں نے لے لی ہے، منشیات جسے کہتے ہیں، ڈرگز جسے کہتے ہیں. اب اس کی شکلیں تو پوچھو مت، کس کس شکل میں ڈرگز آج کل جو لیا جاتا ہے. معاشرہ جل رہا ہے، جل رہا ہے. کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. ہاں ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، ہم نے ایک ریہاب سینٹر کا دورہ کیا، وہاں 100 سے زائد ڈرگز اور نشے کے عادی نوجوان تھے. کون کون تھے جانتے ہیں اس میں؟ MBBS ڈاکٹر تھا، اور یہ تقریباً پورے مسلمان تھے. سمجھ رہے ہیں؟ MBBS ڈاکٹر تھا آندھرا کا. کہا کہ نشے کی لت پڑ گئی ہے، وہ لت چھڑانے کے لیے میں خود آگے ایڈمیشن لیا ہوں. MBBS ڈاکٹر، پولیس تھا، پولیس حیدرآباد کا. کہ ساتھیوں کے ساتھ پولیس کی ڈیوٹی کرتے ہوئے مولانا نشے کی لت پڑ گئی ہے، نشے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ عادت چھڑانے کے لیے آیا ہوں. یہ تمل ناڈو، یہ ریہاب سینٹر میں جہاں کی بات کر رہا ہوں نا، تمل ناڈو کا. اس میں سے ایک لڑکا تھا، ایک نوجوان اٹھا، وہ ترتیب سے ہم پوچھ رہے تھے، میں اکیلا نہیں تھا، جامعہ دارالسلام کے کئی اساتذہ گئے تھے ہم لوگ، تو ترتیب سے پوچھ رہے تھے. اس میں ایک نوجوان اٹھا، کہاں کے ہو بھائی؟ بنگلور کا، حافظ قرآن اور ڈرگز کی لعنت میں مبتلا.
میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے حافظ قرآن اور ڈرگس کی لعنت کیسے تھی؟ تو کہا دوست و احباب، فرینڈ سرکل. سمجھ رہے ہیں اللہ کے بندو؟ ہاں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. یہاں ایک سماجی خدمت گزار ہیں جو اچھی خدمت کرتے ہیں، سماج میں جو جرائم ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، میدانی رپورٹ لی کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا کچھ رپورٹ ہے. بہت کچھ انہوں نے سنایا. ایسے لگا کہ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں مگر ہمیں خود معاشرے کی خبر نہیں ہے. ایسے ایسے حادثات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، نیند حرام ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا، ایک لڑکی، وہ بھی قرآن کی حافظہ، دیکھیے نا، قرآن کی حافظہ، اچھے گھرانے کی، اچھے خاندان کی، نہ صرف حافظہ ہے، حج کی ہوئی لڑکی ہے، حج کی ہوئی، اور نشے کی لعنت میں مبتلا. ہمارے پاس اس کا کیس آیا تھا اور کہا کہ ٹیانی روڈ، شیواجی نگر اور آرٹی نگر، اس علاقے کی 40 لڑکیاں ایسی ہیں جن کا نام، ایڈریس، پتہ ہمارے پاس ہے، جو نشہ کرتی ہیں، نشے کی عادی ہیں لڑکیاں. اب سوچو کہ لڑکیاں اگر اس قدر ایڈوانس ہیں تو اب لڑکوں کا تو کیا کہنا. کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ ہم سب اللہ کے پاس ذمہ دار ہیں، ہم علماء بھی ذمہ دار، یہ مسجد کے ذمہ دار بھی ذمہ دار، یہ قوم کے سیاستدان بھی ذمہ دار، جو بھی قیادت، سیادت اور لیڈرشپ کے کسی بھی عہدے پر ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں اس ماحول کے. ہم سب کو چوکنا ہونا ہے اور معاشرے کو اس لعنت سے بچانے کے لیے سنجیدہ ہونا ہے، ورنہ حشر کی عدالت میں یہ جو صدر، سیکریٹری، خازن، کسی بھی ادارے، جماعت، تنظیم، جمعیت، مسجد، دعویٰ سینٹر، مرکز، یہ کوئی صرف عزت نہیں ہے، عزت سے بڑھ کر ذمہ داری ہے. ذمہ داری، اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں تو لینا عہدہ، اور اگر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو چھوڑ کے ہٹ جانا خاموش. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کے لیے یہی بات. معاشرہ کہاں جا؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ اپنے لڑکے کو میں نے شہر کی ایک شاندار اور اعلیٰ اسکول میں ایڈمیشن دلایا. مقصد یہ تھا کہ اسکول کا نام بڑا اونچا ہے، تعلیمی معیار اس کا اچھا ہے، تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے، تو میرا بچہ اچھا لکھ پڑھ لے گا، کچھ بن جائے گا، مستقبل سنور جائے گا. لیکن کہتے ہیں مجھے خبر نہیں مولانا، دیر سے خبر ہوئی، وہ مالدار بچوں کی اسکول تھی اور وہاں مالدار بچے ڈرگس کرتے تھے. دوستوں کے ساتھ مل کے میرا بچہ بھی ڈرگس کا عادی ہو گیا، اور مجھے جب تک خبر ہوتی وہ بہت دور جا چکا تھا. اور کہا کہ آج بھی جوجھ رہا ہوں میں، آج تک میں اس کو سدھار نہیں پایا ہوں، آج تک میں اس کی اصلاح نہیں کر پایا ہوں. کیا ہے ہو رہا ہمارے سماج میں؟ آج ہی پتا چلا، وہ تو ویڈیو کے ساتھ ہے، شاید میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بھی بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا. گزشتہ ہفتے یہ بی ٹی ایم لیوٹ میں، گروپن پاڑیا کا جو ایریا بی ٹی ایم لیوٹ، وہاں آپ جیسے کچھ باہوش نوجوان جنہیں قوم کی فکر ہے، جو یہ ڈرگس کی لعنت کو لے کے پریشان ہیں، تو ایسے آپ جیسے کچھ نوجوان وہاں کے اس علاقے کی بی ٹی ایم کے، انہوں نے ایسے کچھ لڑکوں کو پکڑا جو ڈرگس لیتے تھے. پکڑ کے معلوم کیا تمہیں یہ چیز کہاں سے مل رہی ہے، کہاں سے پرچیز کر رہے ہو یہ سب چیزیں. گولیاں ملی، ٹیبلٹس ملے ان کو. تو ایک نے بالآخر بتایا کہ یہاں ایک گھر ہے، اس گھر سے ہم لوگ خریدتے ہیں. اب یہ سارے نوجوانوں کی ٹیم گھر گئی تو کون ہے وہاں بیچنے والی؟ 2 مسلم عورتیں. ہاں، یہ ڈرگس بیچنے والی، ڈرگس کے ٹیبلٹ بیچنے والی کون ہے؟ یہ سودا کرنے والی 2 مسلمان عورتیں ہیں جو گھر کے اندر بیٹھ کر یہ بزنس کر رہی ہیں، سودا کر رہی ہیں، اور لڑکے جاتے ہیں ان سے ڈرگس خرید کے لاتے ہیں.
یہ نوجوان سیدھے اس گھر پہ دھاوا بولتے ہیں اور سخت تنبیہ کرتے ہیں ان عورتوں کو، وعدہ لیتے ہیں کہ اگر سنبھلو گی نہیں تو پولیس میں ہم جو ہے پولیس کے حوالے کر دیں گے. جھوٹی قسمیں کھاتی وہ عورتیں، اور ان عورتوں کے سامنے ان نوجوانوں کو لایا جاتا ہے جنہوں نے ان عورتوں سے خریدا تھا، اور ان نوجوانوں نے ان کے منہ پہ کھڑ کے گواہی دی، ہاں اسی عورت سے میں نے خریدا، اسی عورت نے مجھے بیچا، اتنے پیسے میں بیچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ظاہر بات ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ عورت یوز ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی مرد ہوں گے، مرد ہی ہوں گے، بے حیا مرد، بے شرم مرد، بے غیرت مرد، جنہیں نہیں معلوم کہ عورت کی ناموس کیا چیز ہے، عورت کی آبرو کیا چیز ہے. مال 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 کی محبت میں اندھے ہو کر، پیسے کے پجاری ہو کر، اخلاق، شرافت، مروت، کردار کوئی چیز انہیں نہیں چاہیے، بس پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. افسوس، بہت ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. محلہ محلہ، گلی گلی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ادھر پچھلے دنوں بعض بستیوں میں ایک عملی اقدام کیا گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ اچھا ہونا چاہیے. بعض بستیوں میں پوری بستی کے لوگوں نے، بستی کی تمام مساجد کے ذمہ داروں نے، بستی کے تمام مسلمانوں کی کمیٹیوں نے مل کر یہ اعلان کیا کہ ہماری بستی میں اگر کوئی نوجوان یہ گانجا لیتے ہوئے، ڈرگس لیتے ہوئے اگر پکڑا گیا تو اس کو ہم دفتر نہیں دیں گے. اس کا جب اس کے نکاح کے وقت نکاح کا وقت آئے گا، دفتر نہیں دیں گے. اس کی نماز جنازہ کسی مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی، اور ہماری بستی کے قبرستان میں اسے جگہ نہیں دیں گے. اچھا ہے، ہونا چاہیے. اور ایک بستی میں اعلان ہوا تو ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ اعلان ابھی قریب میں ہوا اور اب تک 2 کیس ایسے آ چکے ہیں، اور پورے گاؤں نے ان دونوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کہا کہ کل کے روز جب تمہارا نکاح ہوگا، بستی میں بستی کی جماعت نہ تمہارے حق میں سفارش کرے گی، نہ تمہیں دفتر دے گی، اور نہ ہی تمہیں قبرستان میں جگہ دی جائے گی. اللہ کہ صدق دل سے توبہ کر کے اچھے بن جاؤ تو الگ بات ہے. ایسے کچھ ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا نا، یہ کوئی آسان بات نہیں اس وبا کو، اس بلا کو ختم کرنا، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے ہیں، بڑے بڑے ذہن اس کے پیچھے ہیں، بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اس کے پیچھے ہیں. اسی وجہ سے یہ سب چیزیں معاشرے کی ایک ایک جھونپڑی تک پہنچ رہی ہیں. افسوس ہے. بہرحال اس برائی کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے، اگر تو کم کرنے کی تو کوشش ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری کوششوں سے اللہ کی توفیق سے یہ کم تو ہو سکتی ہے. اس کی کوشش تو ضرور ہونی چاہیے. ہم آپ سبھی نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں، ذمہ داران مساجد سے، تنظیموں کے ذمہ داروں سے مل بیٹھ کر مشورہ کریں، منصوبہ بنائیں، پلاننگ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے قابو پائیں. ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں کوئی ایک نوجوان ایسا نہ رہے جو کہ ڈرگس کا عادی ہو. میں نے کہا نا، عذاب ہے، عذاب اس گھر کی زندگی جس گھر میں ڈرگس لینے والا ایک بچہ بھی رہے. عذاب ہے. ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ اپنا دکھ درد دنیا کو نہیں سناتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں سناتے ہیں، اندر ہی اندر ماں باپ کڑتے رہتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جن کی اولاد ڈرگس کی عادی ہے اور ماں باپ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، کسی کو بول نہیں سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کوششیں بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ڈرگس کی لعنت ہے ہمیں بچائے، ہمارے بچوں کو بچائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بچائے، ہمارے علاقے کو، ہمارے شہر کو، ہمارے صوبے کو، ہمارے پورے ملک کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے بچائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.